السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی قربانی جنہوں نے آج کی، یہ جو کل کریں گے، یہ جنہوں نے کل کر لی، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کرنا قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری تفسیر کی نشست ہے کورس کے اعتبار سے۔ پچھلی نشست کے اندر سورۃ فاتحہ کا باقاعدہ ہم نے آغاز کیا تھا، اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا، جس میں صرف ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے تعلق سے چند ایک باتیں تھیں، وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ آپ چاہیں تو اس کو دیکھ لیجئے گا اگر نہیں دیکھا ابھی تک تو۔ آج ہی ہماری دوسری نشست ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں میں کوشش کروں گا کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مکمل آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علماء نے اپنے اپنے طور سے اس کے بہت سارے مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ الرحمن کا معنی ہے اذا سئل اعطا، رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، اور رحیم کہتے ہیں اذا لم یسأل یغضب، کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیوں نہیں مانگتے ہو، جب میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں تو تم مانگتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، اپنے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا۔ دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ اس دعا کے ذریعے سے جو چاہے کروا سکتا ہے پروردگار سے، اپنے تمام مسائل حل کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، بہت سارے، لیکن وہ بہرحال تھے انسان۔ مثال کے طور پر ایک نوشیروان ہے، اس کے بعد اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس کسی مچھلی والے نے مچھلی لے کر کے آیا، کوئی مچھلی والا، اور جب اس نے اس کے سامنے مچھلی پیش کی تو بادشاہوں کا شاہی انداز، شاہی مزاج، اس کو بس مچھلی پسند آ گئی۔ جب اس کو مچھلی پسند آ گئی تو اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ بھائی وہ اس کو اتنا اتنا دے دو، اٹھا کر کے کچھ رقم اس کو اٹھا کر کے دے دی، اور تقریباً آتا ہے کہ 4000 اشرفیاں، وہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو 4000 اشرفیاں دے دو۔ تو اس زمانے میں 4000 اشرفیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ یہ نوشیروان جو بادشاہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی ہے، اللہ کے رسول سے کچھ آس پاس کا ہے۔ تو جب اس نے 4000 اشرفیاں دے دیں، آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں، تو اس کے برابر میں جو اس کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی ملکہ، شیریں اس کا نام آتا ہے روایتوں کے اندر، کہ جب اس نے دیکھا کہ اس نے ایک چھوٹے سے مچھیرے کو اتنی بڑی رقم دے دی تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی رقم اٹھا کر کے اس کو دے دی، کل کلا کو کوئی جو ہے وہ بڑا آدمی آئے گا، اس کو آپ کو انعام دو گے تو وہ کہے گا آپ نے ایک مچھیرے کو بھی تو یہی دیا تھا، تو اس طرح خزانے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا خزانے پر، تو اس کو اتنا دیا ہے اس کو اور زیادہ دینا پڑے گا، ایسے تو ایک دن خزانہ خالی ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ ایسا کریں اس سے یہ انعام واپس لیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں یہ انعام واپس لے نہیں سکتا، اگر میں نے لیا تو میری تھوتو ہو جائے گی۔ تو کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ترکیب سجھاتی ہوں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں جب اپنی پر آئیں تو پھر اچھے بھلے گھر کو جہنم بنا دے، اور اگر یہی عورت اپنی جو ہے خوبیوں کو استعمال کرے تو اچھے خاصے برباد گھر کو آباد کر کے اس کو جنت بنا دے۔ عورتیں ہیں، عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے معاملہ، ان کا فطرت ہے، ان کی ایک صفت ہے۔ کہنے لگی میں آپ کو یہ ترکیب یہ سجھاتی ہوں، آپ اس کو واپس بلاؤ، بلا کر کے اس سے پوچھو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، میل ہے یا فیمیل۔ اگر یہ گیا یہ مچھلی ہے تو آپ کہنا میں تو مچھلا چاہیے تھا، واپس لے جاؤ، اور اگر یہ گیا مچھلا ہے، میل ہے، تو آپ کہنا میں تو مچھلی چاہیے تھی، واپس لے جاؤ۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا انعام بھی واپس آ جائے گا، رقم بھی واپس آ جائے گی، اور آپ کی عزت کو بٹا بھی نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا تم نے بڑی اچھی ترکیب سجھائی، میں یہی کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے اس کو واپس بلوایا، بلانے کے بعد اس سے پوچھا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا،
اس نے ایسا جواب دیا کہ لگا جی حضور نہ یہ مچھلی نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو خنثی ہے، یہ تو بیچ کا مال ہے۔ بادشاہ اس کے اس جواب پر اتنا خوش ہوا کہ لگا اس کو 4000 اور دے دو۔ تو کہاں تو وہ 4000 لے کر کے جا رہا تھا اور کہاں اس کو 8000 مل گئے۔ تو جو اس کی بیوی تھی اس کو 4000 برداشت نہیں ہو رہے تھے، وہ 8 برداشت کر لیتی تو وہ تو اور زیادہ جو ہے وہ ہو گئی۔ تو جب وہ 8000 اشرفیاں لے کر کے جا رہا تھا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اشرفیاں ذرا زیادہ ہو گئیں، تھیلیاں زیادہ ہو گئیں، تو تھیلیاں جو ہیں وہ اس سے سنبھلی نہیں، ان میں سے ایک تھیلی اس سے چھوٹ گئی اور اس ایک تھیلی کی جو ہے وہ اس کا منہ کھل گیا تو ایک اشرفی اس تھیلی میں سے گر گئی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہ اشرفی بھی اٹھائی اور واپس اس کے اندر ڈال کے چل پڑا۔ یہ جو نوشرواں کی بیوی تھی شیریں، ملکہ شیریں، اس کو موقع مل گیا کہ اللہ کی دیکھو اتنا کمظرف آدمی ہے، اتنا بخیل آدمی ہے، آپ نے اس کو 8000 اشرفیاں دیں، پھر بھی ایک گر گئی تھی تو پڑا رہنے دیتا، اس نے وہ بھی اٹھا لی۔ یہ تو بڑا کنجوس اور بخیل آدمی ہے، یہ تو بالکل ہمارے انعام کے لائق نہیں ہے، اس کو واپس بلاؤ اور اس سے جو ہے سارا انعام واپس لو۔ بادشاہ نے اس کو پھر بلایا، کہنے لگا کہ ایک بات بتا، اشرفی گر گئی تھی، پڑا رہنے دیتا، کیوں اٹھایا تو نے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا، مجھے خیال آیا اگر کسی کا پیر پڑے گا تو آپ کی بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو اس کو۔ تو یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے۔ کوئی اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا تو سیکھے، کمی ہمارے لینے میں، ہم لینا نہیں جانتے۔ اذا سئل اعطا، جب اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اذا لم يسأل یغضب، جب نہ مانگا جائے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں، نہیں بھائی سنتا سب کی ہے، آپ کے گمان کے مطابق آپ سے فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ویسا ہوگا جیسا آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گمان رکھو گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنتا نہیں ہے تو واقعی سنے گا نہیں آپ کی۔ وہ مالک الملک ہے بھائی، خود مختار ہے، مختار کل ہے، بلکہ مختار کل ہے، کوئی کیا کر لے گا اس کا؟ وہ سب کو دے دے تب بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، وہ کسی کو نہ دے کوئی سب پوچھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ رحمان کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، خدا کو مانتے ہوں یا خدا کے ساتھ شرک کرتے ہوں یا خدا کو مانتے ہی نہ ہوں، ان تمام لوگوں کو سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، روپیہ پیسہ دے رہا ہے، مال دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں رحیم ہوگا صرف ایمان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کا جو صفت رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سب کے ساتھ عام ہے دنیا کے اندر، لیکن جو صفت رحیم ہے وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی آخرت کے اندر۔ تو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو آج بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج بھی مالک ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ کسی کو دنیا زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو بہت دے دی، کسی کو بہت ہی زیادہ دے دی، کسی کو بادشاہت دے دی، کسی کو جو ہے وہ کئی ملک بھی دے دیے، اپنے اپنے وقتوں میں لوگ کئی ملوک کے بھی حاکم اور بادشاہ تھے۔ لیکن یہ بادشاہتیں، یہ ملکیتیں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی، اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن جو مالک ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، وہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ آج ہماری نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود، ہماری گناہگاریاں دیکھنے کے باوجود، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اپنی حدوں سے گزرے ہوئے ہیں، اس سب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن کسی کو کوئی بادشاہت نہیں ہوگی۔ فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، کوئی ہو تو جواب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو صرف اللہ جو واحد قہار ہے اسی کی بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر کے جھٹکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مٹھی میں کس طرح لے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مٹھی میں لے کر کے جھٹکا دے گا، 3 بار جھٹکا دے گا، اللہ کی پناہ۔ بعض روایتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ایسے غصے میں، ایسے غضب میں ہوگا کہ ایسا غصہ نہ پروردگار کو پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہ فرمایا ایاک نعبد، یہ نہیں کہا ایاک اعبد۔ اعبد کا مطلب یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں نہیں کہلوایا، ہم کہلوایا، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یا اللہ میں تو مانگ رہا ہوں لیکن میرے ساتھ ساتھ یہ باقی کے لوگ بھی مانگ رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نا ایاک نعبد، باجماعت نماز ہو رہی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہیں، تب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ یا اللہ میں بھی مانگ رہا ہوں، یہ دوسرے بھی مانگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں گناہگار اتنا ہوں کہ شاید
میری گناہ گاری کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہ ہوں، لیکن یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا رحیم ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا آنسو تجھے پسند آ جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا مانگنا تجھے پسند آ جائے، یا اللہ یہ سب بھی مانگ رہا ہے، میں بھی مانگ رہا ہوں، اور ان میں سے اگر کسی کا مانگنا تجھے پسند آ گیا تو اس کی برکت سے مجھے بھی عطا فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہر طرح کے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد، قیامت کے دن کا مالک کہنے کے بعد، اس سے یہ کہ اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے بعد ہم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو مجھ سے، کیا مانگو؟ روٹی مانگو؟ نہیں، اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگو، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرما۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس کو تو نے انعام کیا اپنے نیک بندوں پر۔ کون سے نیک بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، ہم سے نہیں کہا کہ تم ڈھونڈ لو کون سے نیک بندے، نہیں، خود جواب دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں سورہ نساء غالباً، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ سب نمبر 1 نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے انعام ہوا ہے۔ والصدیقین، سچوں پر، جو لوگ سچے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ دیکھیں عربی کے اندر 2 لفظ ہیں، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ صادق بھی سچے کے لیے آتا ہے اور صدیق بھی سچے کے لیے آتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ عربی زبان کے الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسری زبان نہیں ہے۔ دوسری زبانوں کے 4، 6، 12، 15 الفاظ اٹھاؤ، پھر ان کو جوڑو، تب کہیں جا کر عربی زبان کے ایک لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب میں صدیق کا ترجمہ کیا کروں آپ کے سامنے؟ صادق میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ایکوریٹ تو ترجمہ مشکل ہے۔ صادق کہتے ہیں ایسا شخص جس کی زبان سچی ہو، اور صدیق کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی صرف زبان نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک وہ سچا ہی سچا ہو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق، امی عائشہ صدیقہ، یہ دونوں باپ بیٹی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو صدیق اور صدیقی کا لقب عطا فرمایا۔ تو یہ فرمایا کہ صدیق ایسے ہیں نبیوں کے بعد جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہوئی۔ تیسرے نمبر فرمایا والشہداء، شہیدوں پر، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور بھی ایسے طریقے ہیں جو میدان جنگ میں تو نہیں ہوتے، لیکن اگر ان طریقوں سے کسی کو موت آئے تو بعض روایتوں کے مطابق ان کو بھی شہید شمار کیا جاتا ہے۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا، دیوار گر کے مرنے والا، وغیرہ وغیرہ، اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، پھر کبھی وضاحت اس کی صحیح انشاءاللہ۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر والصالحین، نیک لوگوں پر، نیک اعمال کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا۔ اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ، ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے خاص طور سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ولا الضالین وہ گمراہ ہوئے۔ مغضوب کون ہے اور ضالین کون ہے؟ یہ علماء کا باقاعدہ، علماء نے بہت ساری اس کی باتیں کہی ہیں، بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مغضوب اور ضالین اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یعنی مغضوب وہ قوم کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، یہ یہود ہیں۔ اور ضالین یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جو ہے اسکالرس کی بات کے آگے بالکل ایسے اندھے ہو گئے جیسے عیسائی۔ ان کے بڑوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، انہوں نے مان لیا، کوئی تحقیق ہی نہیں کی۔ تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، مغضوب علیہم ہونے سے بھی بچائے اور ضالین ہونے سے بھی بچائے۔ پروردگار یہ 4 جو طبقے ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، پروردگار انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے اعمال کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار ان لوگوں میں ہمارا حشر ہو، اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور دعا بھی ہو کہ یا اللہ چاہے قیامت کے دن سب سے پیچھے کی صف میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دے، ہمارا کام بن جائے گا، پروردگار تیری شان میں کوئی کمی آئے گی نہیں۔ یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارا یہ معاملہ ہو، ہمارا یہ سلوک ہو۔ میں خود بھی یہ دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے میں اپنے منہ سے اپنے بارے میں کہوں تو اچھا نہیں لگتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں امام صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، مولانا صاحب، یہ نسبتیں ہیں جو مجھ سے پہلے کئی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ لگیں اور وہ حقیقت میں تھے بھی۔ کیا پدی کا شوربہ، ہماری تو ویسی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں تو میرے بھی دل سے یہ دعا نکلتی کہ یا اللہ یہ جو علماء ہیں قیامت کے دن ان کی ایک صف بنی ہوئی ہوگی، علماء کھڑے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں، لیکن اگر آخرت میں اللہ نہ کرے ہمارا شمار نہ ہوا، اللہ، تو جو لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہ نہ جانے کن نظروں سے دیکھیں گے، آخرت میں نہ جانے کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کو کہا کریں، یا اللہ علماء کی جو صف ہوتی ہے نا، اس میں سب سے پیچھے کھڑا کر دیو میرے مالک،
سب سے پیچھے ہوں گے، کام بن جائے گا، کچھ ہمارا بھی معاملہ بن جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو کم سے کم کچھ تو ہوگا، اور پیچھے بھی جگہ نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے، آپ لوگ بھی یہ دعا کیا کریں، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں سب سے پیچھے کی صف میں ہمارا شمار کر دے مالک۔ اللہ نہ کرے اس دن کہیں گناہ گاروں کی صف میں کھڑے ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں اس سے، خون کے آنسو بھی روئیں گے نا، کچھ نہیں ہو سکتا اس دن۔ اس لیے آج نیک اعمال کیجئے، آج اس کی کوشش کیجئے، آج اس کی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار لگا دے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔